کسی بھی قسم کے قانون کو توڑنے کا نام جرم ہے۔ جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ جرم کی سزا ہے۔ جرم وہ فعل ہے جس کا ارتکاب قابل سزا اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جرم کرنے والا اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کے خلاف فوجداری مقدمے چلتے ہیں۔ جرم وہ افعال ہے جو معاشرے کو ہرٹ کرتا ہے، خواہ فرد کو نقصان پہنچائے یا معاشرے کو۔ جرم قانونی طور پر معاشرے میں ممنوع ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کام نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے۔ جرم ایک قابل سزا حرکت ہے۔ کرمنل لاء کی خلاف ورزی جرم ہے اور جرم کرنے والا مجرم ہے۔ ظلم، جرم، کرائم اور سزا۔ سب سے خطرناک جرم وہ ہے جس کی سزا ضمیر دیتی ہے۔ ضمیر کی عدالت اگر کسی کی زندہ ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا دیتی ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا اگر ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو۔ ضمیر زندہ اس کا ہی ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے، یعنی جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگے اور جس پر ظلم کیا اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی ڈیمیج پے کرے۔ ظلم ہمارے معاشرے میں بے انتہا ہے۔ عام لوگ بھی ظلم کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس کی سزا ہے۔ ظلم، جرم، کرائم اور سزا۔ سب سے خطرناک جرم وہ ہے جس کی سزا ضمیر دیتی ہے۔ ضمیر کی عدالت اگر کسی کی زندہ ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا دیتی ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا اگر ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو۔ ضمیر زندہ اس کا ہی ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے، یعنی جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگے اور جس پر ظلم کیا اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی ڈیمیج پے کرے۔ ظلم ہمارے معاشرے میں بے انتہا ہے۔ عام لوگ بھی ظلم کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس کی سزا ہے۔ دل کو نرم کیجیے۔ نرم دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ دل کو نرم کرنے کا فارمولا مسکراہٹ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر خالص اخلاص کے ساتھ کریں گے، میرا دل نرم ہوگا اور نرم دل میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نرم دل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نرم دل کی وجہ سے معاشرے میں، گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ نرم دل کی وجہ سے معاشرے سے کرپشن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی اور اپنے احباب، ماحول، وہاں سے کرپشن ختم کرنا ہے تو اپنے دل پر کام کیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک۔ دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی طرح اپنے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے، چونکہ جان، مال، عزت سب اس رب کا دیا ہوا ہے جس نے کہا ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، کرو۔ جس شخص نے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کے ذریعے حفاظت کی، وہی کامیاب ہوا۔ ایمان کی حفاظت بہت آسان ہے۔ اپنے اندر کول ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے دل کو بھٹکنے سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بھٹکنے سے بچاؤ، اپنے خیالات کو قابو میں رکھو۔ ایمان نیچرل ایفیکٹ ہے،
جان مال عزت آبرو کے ساتھ ایمان کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ قانون کی عملداری سے، اصول بنانے سے، ایک ضابطہ بنانے سے زندگی میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ قانون صرف عدالتوں کے ذریعے یا عدالتوں میں جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے صرف وہی نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں بھی ہر لمحہ قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ قانون ایک اصول کو کہتے ہیں، ضابطے کو کہتے ہیں، جس سے ریاست میں یا گھر میں، فرد میں یا افراد میں امن قائم رہتا ہے۔ قانون پر چل کر ترقی یافتہ لوگ اور ترقی یافتہ قومیں قانون خود بناتے ہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، اور پھر اس پر عمل کر کے ترقی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ بھی چاہتے ہیں ترقی تو قانون پر عمل کریں، قانون پر عمل کر کے ترقی حاصل کیجیے، زندگی میں امن حاصل کیجیے، زندگی کو سکون دیجیے۔ قانون پر عمل کر کے کسی قسم کا کوئی جواز جو ہم دیتے ہیں کہ بڑے آدمی، بڑے لوگ وہ قانون بناتے ہیں، وہ قانون پر عمل نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ جو شخص قانون پر عمل کرے گا، نظام فطرت اور نظام ریاست ہے اور نظام زندگی ہے کہ اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو جیسا بھی قانون ہے آپ اس پر عمل کریں، زندگی میں سکون اور زندگی میں ترقی حاصل ہوگی۔ ترقی اور سکون کے لیے قانون کی حکمرانی، قانون پر سختی سے عمل ہر شخص کو کرنا، بلکہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، تبھی ہم ترقی کر پائیں گے۔ ترقی یافتہ فرد اور ترقی یافتہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرے، جو شخص والدینوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، جو شخص بھائی بہن اور دیگر اس قسم کے جو امیجیٹ قریب ترین رشتہ دار یا دور کے بھی رشتہ دار یا پڑوسی دوست بے قصور الزام لگائیں اور رحم نہ کریں ان پر۔ اب سوچیں، اگر میں اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کروں گا تو اللہ کیا مجھ پر رحم کرے گا؟ یقیناً اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں پر رحم کروں، اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اور رحم نہ کرنا ظلم ہے، اور ہر ظلم ایک گناہ ہے، اور ہر گناہ کی سزا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور نافرمانی گناہ ہے، گناہ جرم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یعنی اسلام کی نافرمانی کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور ہر گناہ جرم ہے، اور ہر جرم کی سزا ہے۔ بعض سزائیں دنیا میں ملتی ہیں اور بعض سزائیں آخرت میں ملیں گی، اور بعض سزائیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ اسی لیے والدین کی نافرمانی سے آپ بچیے، والدین کی نافرمانی اور رشتہ داروں سے قطع رحمی سے بچیے۔ نافرمانی کا مطلب جرم ہے، نافرمانی کا مطلب حکم کو توڑنا ہے، خواہ انسان کے بنائے ہوئے حکم ہو یا اللہ کا بنایا ہوا حکم، ہر حکم کو توڑنا جرم ہے اور ہر جرم کی سزا ہے۔ ترقی اور اپنی ذمہ داری کا احساس، وہی قومیں دنیا میں ترقی کیا کرتی ہیں جو اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو محبتوں کے ساتھ، احسن انداز میں، اچھے انداز میں، دل و توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ چونکہ ترقی اسی وقت ملتی ہے انسانوں کو جب وہ کام کرے۔ کام کے دو انداز ہیں، کام جبراً کام یا دل سے کام۔ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹی کو احسن انداز میں، دل و خوشی کے ساتھ ادا کیجیے،
ترقی آپ کا مقدر ہوگا۔ جب آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ اس طرح کے قانون حاضر خدمت ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے قاعدہ، ایک قانون، ایک ضابطہ بناتا ہے۔ ایک یہ قانون ہے، یقیناً اس قانون کی وائلیشن سے گھر کو نقصان پہنچتا ہے، اور گھر کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، گھر کے بیچ جو لوگ رہتے ہیں، گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، وہ پھر اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے۔ گھریلو قانون ایک ضابطہ، ایک اخلاق، ایک اصول اور ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس قانون کی سزا موریلی ہوتی ہے، جیسے ریاست ملک کے ممالک کے جو قوانین کی سزا ہے، اس قسم کی سزا گھریلو قانون میں نہیں ہے۔ اس میں سماجی سزا اور جزا ہے، مگر یہ قانون کی ابتدائی شکل ہے۔ ان کی ابتدائی شکل، ایک قانون آپ گھر پہ بناتے ہیں اور ایک قانون آپ بنواتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے اسمبلی میں۔ دو قسم کے قوانین میجر قانون ہے، بیسک فنڈامنٹل لا میکنگ، دو جگہوں پہ بیک ہوتا ہے، لیجسلیٹ ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، اور دوسرا آپ کے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ دونوں قانون اگر توڑے آدمی، یقیناً انسان کے بھلے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اگر اس کو توڑتا ہے انسان تو نقصان توڑنے والے کو ہوگا۔ اب سوال ہے کہ ہماری ریاست میں اگر کمزور انسان ہے تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس دوسرے ویڈیو میں کریں گے۔ اپنے دنیاوی قانون کو سمجھ کر عمل کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ جب آپ ریاستی قانون پر عمل کرنا شروع کریں گے تو خود بخود اللہ آپ سے راضی ہو کر دینی قانون، اسلامی شریعت آپ کے ریاست کو عطا فرما دے گا۔ ڈائریکٹ اسلامی قانون موجودہ دور میں اس سوچ و فکر کے ساتھ ہمیں اسلامی قانون رائج ہوتا ہوا، قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو بھی ریاست میں قانون ہے، قانون آپ کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں اور اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، زندگی پرسکون ہوگی۔ دنیا میں لوگ پولیس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ پولیس ان کا احترام کرتی ہے۔ پولیس کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو دیکھتے ہی دنیا کے لوگ، دنیا کے عوام، ہر معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں احساس تحفظ، احساس پروٹیکشن پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب پولیس والے آ گئے، اب یہ ہماری مدد کریں گے، ہم محفوظ رہیں گے، اب پولیس والے ہمارے آ گئے۔ مگر ہمارے معاشرے میں پولیس کو دیکھتے ہی عوام کے دل میں، عام معصوم شریف لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا اس کے ذمہ دار عوام ہیں یا اس کے ذمہ دار پولیس والے ہیں؟ جبکہ پولیس والے آپ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پولیس کا قیام بھی آپ کے علاقے میں امن و امان کو قائم کرنے کی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ علاقے میں کسی قسم کا کوئی جرائم نہ ہونے پائے۔ پولیس کا مطلب محافظ، پولیس کا مطلب علاقے میں جو بھی پولیس کا ٹیریٹوری ہے اس علاقے میں امن و امان کو قائم رکھنا۔ پولیس کا کام آپ کی حفاظت، پولیس کا کام عوام کی حفاظت، پولیس کا کام قانون کی پاسداری کروانا، پولیس کا کام عدالتوں کے حکم کو ماننا، پولیس کا کام علاقے میں امن اور معصوم انوسینٹ عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ پولیس کا کام کرمنل لوگوں سے
मासूम लोगों को बचाना। पुलिस का काम आपकी हिफाजत, मगर ऐसा क्या हमारे रियासत में कायम है? क्या ये सच है कि पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी कर रही है? और पुलिस की ज़िम्मेदारी के रास्ते में हाइल कौन है? सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, हम आप कौन? इंसान ने इंसान को नहीं सुधार सका, मगर इंसान जानवर को सुधार दिया। ये इंसान का कमाल है। देखिए, कुत्ते को इसने चलना सिखा दिया बॉल पर। बहुत ही खूबसूरत इंसान है। इंसान सबसे बड़ा मखलूक है इस धरती पर। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इंसान ने इंसान को नहीं सुधार सका, लेकिन इंसान ने जानवर को सुधार दिया। ये है कमाल हज़रत इंसान की। इंसान भी क्या चीज़ है, पूरी मखलूक को अपने कब्ज़े में ले लिया, मगर इंसान के अपने इंसानियत को ना अपने अंदर ला सका। इंसान लाजवाब, ला तादाद खूबियों का मालिक है। इंसान के अंदर अगर एक चीज़ आ जाए और इंसानियत, तो इंसान लाजवाल है। हमारा मसला क्या है? कौल और फ़ेल में तज़ाद। हम जो बोलते हैं वो ख़ुद अमल नहीं करते। हम जो दूसरों में देखना चाहते हैं वो ख़ुद में देखना क्यों नहीं चाहते? बहुत आसान है नसीहत, मगर बहुत मुश्किल क्यों उन्हीं नसीहतों पर अमल करना जो हम आपसे बोलते हैं, जो आप किसी और से बोलते हैं, वो ख़ुद से क्यों नहीं बोलते? अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद। हम दूसरों के दिल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, मगर ख़ुद के दिल का दरवाज़ा बंद क्यों? हम जो बोलते हैं वो क्यों नहीं सुनना पसंद करते? हमारे कौल यानी हमारे बोल और हमारे फ़ेल यानी हमारे अमल में इस कदर तज़ाद, इस कदर फ़र्क, उसकी वजह क्या? हमारी तरबियत, ऐसा मिजाज क्यों? आखिर हमारा मसला क्या है? क्राइम क्या है? जराइम से पाक ज़िंदगी। जुर्म, मुजरिमाना सोच एक नीयत के नतीजे में वजूद में आता है। जुर्म से पहले नीयत होती है, उसके इरादे होते हैं। जब इंसान दूसरों से हसद करने लगता है तो उसके अंदर एक मनफी ख़यालात जन्म लेने लगते हैं, और वही से जुर्म की इब्तदा होती है। जुर्म कर लेने वाले को मुजरिम कहते हैं, और जुर्म की सज़ा है, पहली सज़ा के वो मुजरिम कहलाता है। दूसरी सज़ा ये कि उस पाबंदे सलासल होता है, और उससे पहले एक सज़ा कि वो ज़मीर का कैदी बन जाता है। अगर वो जुर्म से तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाता है, लेकिन जिसके साथ ज़्यादती की उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है। यूनिटी, इत्तेहाद, अगर घर में आदमी मुत्तहिद ना हो, तफ़रक़ेबाज़ी में हो, एक दूसरे से नफ़रत करता हो, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ़ किसी भी मौजू के ऊपर, इख्तलाफ के बुनियाद के ऊपर मुस्तक़िलन अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, हक़ से अलग कर लेना। अगर इख्तलाफ राय के बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से, ख़ानदान वाले अपने अगर एक दूसरे से जलने हसद करने लगे, इख्तलाफ करने लगे, और उस इख्तलाफ के बुनियाद पर जुदा हो जाएं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बैक बाइटिंग और नफ़रत करने लगे, तो नुकसान सिर्फ़ उसी का होगा जो नफ़रत करेगा। इख्तलाफ राय तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इख्तलाफ राय के बुनियाद पर नफ़रत करना यकीनन ये जुर्म की इब्तदा है। हालात की ख़राबी का ज़िम्मेदार कौन? हर इंसान कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है कि हमारे मुल्क व माशरे में के हालात अच्छे नहीं हैं। महंगाई उरूज पर, ज़िंदगी तंग हो चुकी है, ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी है। इन परेशानियों का ज़िम्मेदार कौन? हम परेशान हो रहे हैं, हमें कौन परेशान कर रहा है? क्या हम खुद तो कहीं नहीं इन खराबियों के ज़िम्मेदार हैं? देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है
اگر واقعی ہم حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پوری کریں. حالات کی خرابی کا رونا بند کر کے حالات کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کریں. سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب بازار میں بحیثیت تاجر کے کیا کر رہے ہیں. ہم اس دنیا میں کسی بھی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، ان رشتوں کا حق کیا ادا کر رہے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہے. میرا مسئلہ میرے ساتھ، آپ کا مسئلہ آپ کے ساتھ، قوم کا مسئلہ قوموں کے ساتھ، ملک کا مسئلہ ملکوں کے ساتھ. ہم اپنے مسائل اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں. کیسے؟ مسائل اور مسائل کا حل، یہ دونوں چیزیں ہمارے عمل میں موجود ہے. اگر ہم چاہیں اپنے کمپلیننگ سینٹر ہارٹ کو، جو دل دماغ کمپلین کرتا ہے کہ میرے مسئلے کا ذمہ دار آپ ہیں اور آپ کے مسئلے کا ذمہ دار وہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کو الزام لگا کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے. جس کو بولتے ہیں بلیم. کبھی بھی دوسروں پر لگانے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. بحث سے بچیے. بحث دوستی کی کینچی ہے. بحث، مباحثہ، آرگومنٹ، تکرار، یہ بے فضول سی چیزیں وقت کا ضیاع، انرجی کا ضیاع، طاقت کا ضیاع، تعلقات میں خرابی پیدا کرتی ہے. دوست وہ ہوتا ہے عقل مند. دوست وہ ہوتا ہے جو دیر تک دوستی کو قائم رکھے. اصل عقل مندی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اننیسیسری ہم بحث و مباحثہ سے بچیں. ہاں، گفتگو ضرور کی جائے، وہ بھی اگر کوئی چاہے آپ کو سننا تو اس سے بات کریں. ادروائز کسی ایک ایشو کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں. آپ دیکھیے، چائے خانے میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، بے فضول سی ہماری بحث شروع ہو جاتی ہے. یہ اور خصوصاً وہ بحث جیسے سیاسی بحث، پولیٹیکل بحث، میں فلاں پارٹی کو، آپ فلاں پارٹی کا، میری پارٹی اچھی، آپ کی پارٹی بری، میرا لیڈر اچھا، آپ کا لیڈر برا. اور یہی تکرار ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہے. پولیٹیکل بحث ہو یا کوئی گھریلو بحث ہو یا کوئی لسانی کسی زبان، کلچر، ٹریڈیشن کے خلاف کوئی بحث ہو، یہ بحث، آرگومنٹ، یہ چیز انسان کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. آرگومنٹ، تکرار، بحث، فضول باتوں میں اپنے وقت کو، اپنے انرجی کو، اپنی طاقت کو لگانا، اس سے دوستی خراب ہوتی ہے، رشتہ داری خراب ہوتی ہے. ہم دوسروں کا جنگ خود لڑتے ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیے پولیٹیکل بحث لوگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پرسنل ہو کر کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہماری زندگی میں یہی چیزوں کو دیکھنے میں آئی ہے کہ جی فلاں اچھا، فلاں میرا اچھا تیرا برا. انہی معاملے میں ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے ہم بحث کرتے ہیں وہ بے خبر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا آرام سے گپے کر رہا ہے، کافیاں پی رہا ہے. ہمیں ہر قسم کی تکرار سے، بحث سے بچنا چاہیے. ہمیں آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بحث سے بچیں، اور خصوصاً پولیٹیکل نوعیت کی، سیاسی نوعیت کی بحث تو ہمیں چاہیے نہیں. اس سے اور انسان جذباتی ہو جاتا ہے. بحث، مباحثہ اور تکرار یعنی ڈسکشن، ڈبیٹ اینڈ آرگومنٹ. بحث و مباحثہ اور تکرار میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. بحث تکرار کے نتیجے میں آپ نے رشتوں کو کھویا، دوستی کو کھویا، اچھائی کو کھویا، سکون کو کھویا. یا اس بحث کو گفت و شنید کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچے. خصوصاً ہم سیاسی بحث بہت رغبت سے کرتے ہیں. مذہبی بحث ہم بہت ایمان سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. مگر اس کا نتیجہ کیا؟
بحث سے ہم کس کو قائل کرنا چاہتے ہیں یا ہم جیتنا چاہتے ہیں؟ بحث سے ہمیں فائدہ کیا، نقصان کیا؟ بحث کو ایک ایجنڈے کے ساتھ کیجیے تو گفت شنید میں تبدیل ہو جائے گی۔ بحث و مباحثہ یا بات چیت، ٹاکنگ یا آرگومنٹ۔ آرگومنٹ، بحث مباحثہ تکرار میں نا اتفاقی بڑھتی ہے، تلخی پیدا ہوتی ہے، دوستی دشمنی میں بدلتی ہے، تعلقات اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہ میرا ہے نہ میرے ملک کا، وہ تو اپنے بال بچوں، اپنے بینک بیلنس کا ہوتا ہے۔ جن سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، فائدہ ہمیں کیا، نقصان بے شمار۔ لہٰذا اگر دل چاہے بحث کرنے کا تو بات چیت کریں، گفتگو کریں، بحث نہ کریں، کیونکہ بات چیت میں فلاح ہے، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دوستی قائم رہتی ہے، بلکہ دوستی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگلا اگر اچھا ہوتا ہے تو آپ کو بھی وہ اچھا ہی سمجھتے ہوئے آپ کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور بحث میں اچھے خاصے لوگ بحث کر کے اپنی عزت، اپنی ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت آپ کیجیے، اپنی زبان کی عزت، اپنی زبان کا بھرم، اپنی زبان کا پاس آپ رکھیے، اپنے وعدے کا خیال آپ رکھیے، اپنے قول کا خیال آپ رکھیے، اپنا خیال آپ رکھیے۔ کوئی بھی شخص آپ کے حصے کا کام نہیں کر سکتا آپ کے ذاتی اعتبار سے۔ جیسے اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ دوسروں کی عزت دیجیے، اگر آپ کو مرتبہ چاہیے تو دوسروں کو سپورٹ کیجیے۔ اور دوسروں کا مطلب پھر میں بتاؤں، ہرگز یہ دوسرے کا مطلب نہیں ہوتا اب آپ کے پاس کال آ جائے گا، اب آپ کو وہ یہ کہے گا کہ جی بھائی آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ایسا کریں مجھے آپ اتنا پیسہ دے دیں۔ عزت مانگنے والوں کی نہیں ہوتی، عزت دینے والوں کی ہوتی ہے، عزت بھکاریوں کی نہیں ہوتی۔ آپ نے ایوب خان کا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ بھکاری کو محبت کیجیے، عزت ملے گی، لوگوں کا خیال رکھیے، عزت ملے گی، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیے، دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو عزت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کا یقیناً آپ پر فرض ہے خیال رکھنا، آپ خیال رکھیے، اللہ باری تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، خیال کا مطلب ان کو ٹیک کیئر کیجیے، ان کے بھلا سوچیے، ان کے لیے اچھائی سوچیے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیں۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے کہ دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، عزت کیجیے، عزت پائیے۔ سیلف رسپیکٹ کا مطلب ہی یہی ہے، محبت کیجیے، عزت ملے گی، لوگوں کا خیال رکھیے، عزت ملے گی، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیے، دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو عزت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کا یقیناً آپ پر فرض ہے خیال رکھنا، آپ خیال رکھیے، اللہ باری تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، خیال کا مطلب ان کو ٹیک کیئر کیجیے، ان کے بھلا سوچیے، ان کے لیے اچھائی سوچیے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیں۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے کہ دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، عزت کیجیے، عزت پائیے۔ سیلف رسپیکٹ کا مطلب ہی یہی ہے،